اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ترجمہ: اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ آیت نمبر 284 میں ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ اس آیت مبارکہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خوف دامنگیر ہوا کہ دل میں چھپے ہوئے خیالات پر حساب ہوا اور ان خیالات اور وساوس پر گرفت ہوئی تو پھر عذاب الہی سے کیسے بچیں گے؟ تو ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زائد کام کا حکم نہیں دیتا۔ اس لیے غیر اختیاری طور پر جو خیالات اور وسوسے دل میں آ جائیں اور پھر ان پر کوئی عمل نہ ہو تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاف ہیں۔ حساب اور مواخذہ صرف ان افعال پر ہوگا جو اختیار اور ارادہ سے کیے جائیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان کے وہ اعمال اور افعال جو ہاتھ، سر، آنکھ اور زبان وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو اعمال ظاہرہ بھی کہتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں: اختیاری، غیر اختیاری۔ نمبر 1 اختیاری۔ اختیاری وہ افعال ہیں جو ارادہ اور اختیار سے کیے جائیں، جیسے ارادہ سے بولنا، ارادہ سے کسی کو مارنا۔ غیر اختیاری وہ افعال ہیں جو بلا ارادہ سرزد ہو جائیں، جیسے زبان سے کہنا کچھ چاہتا تھا اور نکل کچھ اور گیا۔ ان میں سب کو معلوم ہے کہ حساب و کتاب اور جزا سزا افعال اختیاریہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ افعال غیر اختیاریہ کا نہ انسان مکلف ہے، نہ ان پر اس کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ افعال جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، یعنی دل کے ساتھ ہے، ان کی بھی دو قسمیں ہیں: اختیاری، غیر اختیاری۔ اختیاری جیسے کفر اور شرک کا عقیدہ، جس کو قصد اور اختیار کے ساتھ دل میں جمایا ہے، یا سوچ سمجھ کر ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا جس کو تکبر کہتے ہیں، یا پختہ ارادہ کرنا کہ شراب پیوں گا۔ اور غیر اختیاری مثال کے طور پر بغیر قصد اور ارادہ کے دل میں کسی برے خیال کا آ جانا۔ ان میں بھی حساب و کتاب اور مواخذہ صرف اختیاری افعال پر ہے، غیر اختیاری پر نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دل میں آنے والے جن وسوسوں اور خیالات کو دور کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کا محاسبہ نہیں کرے گا، بلکہ برے وسوسے اور خیال کو ناپسند کرنا بھی ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام کا ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔